لوگوں نے ہم نے دیکھا ٹی وی کے اوپر اس میں بڑی بحث ہوئی، اس کا کیا مطلب کہ لوگ غلط کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مطاع کی دوسری نسل ہے، کچھ لوگ. تو میں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو فون ملایا، میں موٹر وے سے آ رہا تھا، مجھے یاد ہے وہ واقعہ. میں نے موٹر وے پہ ان کو فون ملایا، میں مفتی صاحب آپ نے کیا کر دیا، لوگ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں جن کو راستہ نہیں. انہوں نے کہا زنا سے بہت بہتر ہے. میں کہا لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. انہوں نے کہا میں جب نکاح کہتا ہوں تو نکاح کا مطلب نکاح ہوتا ہے. نکاح کا مطلب میں اب یہ کہوں کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ میں وضو بھی کروں، میں قبلہ رخ ہوں، میں پاک کپڑے پہنوں. تو نکاح کا مطلب نکاح ہوتا ہے، اس کے بیچ میں تمام لوازمات ہیں. انہوں نے اپنی دلیل لکھ دی. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں نے ان سے کہا، میں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کیونکہ اس سے لوگ غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں کہا حضرت جب میں نکاح کہتا ہوں تو اس کا مطلب نکاح ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو خالی نماز تو نہیں پڑھنی ہے، آپ نے اس کے لیے وضو بھی کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے صاف کپڑے بھی پہننے ہیں، آپ نے پاک جگہ کا انتخاب بھی کرنا ہے، قبلہ رخ بھی ہونا ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا، نماز خالی نماز پڑھنی ہے. تو وہ لوازمات ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں تو اس کے بیچ میں ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تو اس کے بیچ میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے نہ جائیں، آپ قرآن مجید نہ پڑھیں، آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ باپ کا جنازہ پڑھانا ہے تو میں نے پڑھانا ہے، میں نے اس کے لیے دعا کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ پتہ ہو کہ والد کی میت گھر پہ پڑی ہے تو میں نے اس کو غسل کیسے دینا ہے. آپ کو پتہ ہو کہ نکاح ہے میری بیٹی کا تو میں نے اس کو نکاح کیسے کرنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میرا ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اس زمانے کی ہر چیز پر عبور حاصل ہونا چاہیے. اس وقت آپ کو ہر میڈیم استعمال کرنا ہے. انٹرنیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ ڈرون ایک ٹیکنالوجی ہے. مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ لارنس آف عریبیہ نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یورپ ترقی کر رہا تھا، انہوں نے نئے ہتھیار ڈیزائن کر دیے تھے اور ابھی ہم نئے ڈیزائن کے بیچ میں پیچھے نہیں گئے تھے، ابھی ہم اس پہ پیچھے رہ گئے. اور انہوں نے نئے طریقے سے آ کر حملہ کیا، ہر طریقے سے. انہوں نے بیچ میں بغاوت بھی پیدا کی، انہوں نے جنگ کا انداز بھی بدلا، انہوں نے جنگ کا انداز بھی بدلا. وہ ہتھیار بھی نئے لے کر آئے. ایک کنونشنل وارفیئر کے عادی تھے، وہ دوسری جنگ کے ہتھیار لے کر آئے جن کا ان کو اپنے آپ کو روکنے کا طریقہ نہیں تھا. اب میں عرض کرتا ہوں کرنا کیا. اس وقت اقتصادیات کی جنگ. ایک شخص ایلن مسک ہے، اس نے ایک ٹویٹ کرتا ہے، ایک دن کے اندر لوگوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ٹویٹ کرتا ہے، لوگوں کے پیسے جتنے ہوتے ہیں اس سے دگنے ہوتے ہیں. یہ اقتصادیات کا نظام. اب یہ اقتصادیات کا نظام جب 2011 کے اندر پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو یاد ہوگا اکنامک ریسیشن آیا تھا، یعنی لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے، بڑے بڑے بینک بینکرپٹ ہو گئے تھے. اس وقت انہوں نے اندازہ کیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی جو اسلامی گائیڈ لائنس تھیں اس کے مطابق نئے طریقے بنائے اور اس کے مطابق اپنا نیا جدید سسٹم کھڑا کیا. لیکن چونکہ ہم نے ہر چیز سے اپنے آپ کو بے قرض کیا ہوا، یا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ درس نظامی ہی سب کچھ ہے اور جو یہ سب، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کرنے کے بعد اب میں محقق ہو گیا، اب میں مدرس ہو گیا، اب میں نے صرف بیٹھ کے میں پھر پیچھے رہ گیا. میں نے سمجھ لیا کہ میں نے ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، میں سب کچھ ہو گیا اور پھر میں بیٹھ گیا. جب تک میں کردار ادا کرنے والا نہیں بنا، جب تک ہم اپنے اپنے شعبے کے اندر کردار ادا نہیں کریں گے. حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے. حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی درس تھا. اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لوگوں نے کہا انگریز کی فوج میں جانا کہ معاذ اللہ مولانا سندھی کافر ہو گئے. مولانا سندھی، کسی نے کہا ان کا دماغ چل گیا ہے کہ ایک طرف مسلمان فتویٰ دے رہے ہیں کہ انگریز کی فوج میں جانا ناجائز ہے، ایک طرف حضرت سندھی کہہ رہے ہیں کہ انگریز کی فوج میں جاؤ. جو قریبی لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ حضرت سندھی فرماتے ہیں اگر اپنا ملک حاصل کرنا ہے تو تربیت ہوگی تو اس کو چلا سکو، تربیت ہوگی تو اس کو چلا سکو. حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے آگے کا سوچتے تھے. حضرت کے بڑے قریبی ساتھی انہوں نے مجھے بتلایا
کہ اس وقت حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اردو زبان کا رسم الخط رومن ہونا چاہیے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج پوری دنیا یعنی ہم میں سے جن کو صرف ABC آتی ہے وہ بھی جب میسج کرتی ہے تو تم لکھنے کے لیے TUM لکھتی ہے. حضرت سندھی اس وقت فرماتے ہیں اس کی بڑی ساری وجوہات کہ انسان کو لفظ کا سمجھ میں آ جاتی ہے. جب پڑھتا ہے رسم الخط تو پتہ لگ جاتا ہے اگر رسم الخط تو آپ کو چیز تو حضرت سندھی لیکن ابھی تک شاید نہ سمجھ میں آئے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس وقت مسلمان کو اقتصادیات کے اوپر کنٹرول ضروری ہے. ہم نے بائیکاٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے غصے کا اظہار بھی کرنا ہے. یہودی پروڈکٹس جو بھی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو. چلو حضرت سندھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید تھے. حضرت شیخ الہند مالٹا میں قید تھے. جمعے کا دن آیا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی تیاری کی اور جمعے کی تیاری کر کے جیل کے دروازے کی طرف گئے. جیل کے دروازے کی طرف گئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جیلروں نے کہا آپ تو مسجد نہیں جا سکتے, آپ جیل میں آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ واپس آئے, آپ نے نماز پڑھی. ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کو پتا تھا کہ جیل سے باہر نہیں جا سکتے. تو آپ نے کہا جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کیا, کل قیامت کے دن میں یہ تو بتا سکوں گا میں نے یہ کیا. آپ کے جو بس میں ہے آپ وہ کریں گے, نتیجہ اللہ نے دینا, نتیجہ اللہ نے دینا. میرے اور آپ کے بس میں جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے حصے کا کام نہ کروں. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رات کو جائزہ لیا آپ نے غزوہ خندق میں, پہلے آپ نے احد کا جائزہ لیا, پھر اللہ کے حضور جا کے دعا مانگی. پہلے آپ نے حکمت عملی بنائی کہ یہ صحابہ یہاں پہ ہوں گے, یہ انداز یہاں سے ہوگا. آپ نے پہلے تشریف لے گئے اور یہ اسٹریٹجی تھی کہ کفار سے پہلے, دشمنوں سے پہلے تشریف لے گئے. آپ پہلے گئے, آپ نے اسٹریٹجی بنائی کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہاں پہ یہ صحابہ ہوں گے یہ, اور پھر جا کے اللہ سے مدد مانگی. آج میں خالی یہ کہوں کہ یہ ہو جائے اور میں خود شام کو حرام کماؤں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا. میں آج کے دور کے اندر بچوں کی تربیت جس کو ہم نے بھلا دیا ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں بار بار, میں اپنی بہنوں بھائی جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں. یہ تو کرونا کا بھلا ہو کہ دکانیں 6 بجے بند ہو جاتی تھی, افطاری ہم گھر پہ کرتے تھے اور اس کے بعد رمضان کے اندر تراویح بھی پڑھ لیتے تھے. مگر نا 10 رمضان کے بعد تو لوگ تراویح کی طرف آتے نہیں تھے, ان کا سیزن ہوتا تھا. وہ لوگ جو بچوں کے لیے کماتے ہیں وہ لوگ تو جاتے ہی گھر اس وقت ہیں جس وقت بچے اسکول کے لیے سو چکے ہوتے ہیں. وہ لوگ تو اٹھتے ہی اس وقت ہیں جس وقت بچے اسکول کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس ذکر کے اندر روحانی تربیت کے ساتھ جہاں پر میں اپنے نفس کو ماروں گا, جہاں پہ میں اپنے چوٹ لگاؤں گا اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ اللہ مجھے استقامت دے کہ میں دشمنان اسلام کی ہر چال کو ختم کروں گا, میں آگے ڈٹ کر کھڑا ہوں گا, میں حق کو حق کہوں گا اور جو میرے بس میں جتنا ہوگا اتنا کروں گا. آپ کے بس سے, حیثیت سے, اوقات سے بڑھنے کا کوئی نہیں کیا. میں کہوں کہ چلے جاؤ, ایسا ہو نہیں سکتا جب, کیونکہ ہم ایک نظام میں رہتے ہیں, ہم ایک نظام میں رہتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اس نظام کا سلسلہ اپنے مطابق چلانا, اپنے مطابق اپنا کردار ادا کرنا. آپ جس بھی شعبے کے اندر آپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, ٹیکنالوجی کا استعمال, ذرائع ابلاغ کا استعمال, حق بات پہنچانے کی خاطر اس کا استعمال, یہ تمام چیزوں کا استعمال. اس کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دیں. اس کے بعد مدرسوں میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں موقع کے لیے فلاں نماز ہے, سفر میں جا رہا ہے تو میں نے قصر کس انداز میں کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ غالب ہو جائے کہ میں نے دیکھا سعودی عرب کے اندر لوگ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں. اسے پتہ ہو کہ جب سفر میں جا رہا ہے تو ظہر مثل ثانی کے اندر اور اثر مثل اول کے اندر پڑھیں گے, یعنی اخیر اور اول کے وقت کے اندر پڑھیں گے. وہ یہ نہ ہو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ عربی اللہ پر, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ظہر کے وقت, میں ظہر کے ساتھ اثر کی نماز پڑھوں. میں نے کہا بھائی ظہر کا جب تک اثر کا وقت نہیں ہو, اور میں نے دیکھا کہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ سارے لوگ یہ کر رہے ہو. سعودی تو بہت کچھ کرتے ہیں,
سعودی تو بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا، ان کو پتہ ہونا چاہیے، آگے بھی چلیں اور اپنی چیزوں کو، روایات کو لے کر بھی چلیں۔ فلسطین بیت المقدس قبلہ اول ہے، مسلمان اپنی شان پہ اور غیرت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بے شک فلسطین کے ہوں یا سعودی عرب کے ہوں یا افغانستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آج مجاہدین اس لیے نہیں پیدا ہو رہے، مراسی اور کنجر اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے والے بہشتی زیور سے تربیت حاصل نہیں کرے، بلکہ انڈین فلموں، ڈراموں، ٹک ٹاک سے تربیت حاصل کرے۔ آج میرے اور آپ کے ذمے ہیں کہ اپنے گھروں میں پردہ لازم کریں، آج میرے اور آپ کے ذمے ہیں کہ اپنا باحیا معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج ماؤں کے ذمے ہے کہ بچوں کو تربیت کریں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے۔ ماؤں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے کہ حلال کمائے اور اقتصادیات کے اوپر نکلنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اقتصادیات کے لیے میں پاکستان کے اندر جناب شوکت عزیز صاحب نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اقتصادی باتوں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈسٹری ختم کر کر ہمیں آسانی کی طرف لا دیا گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، لیکن اگر مسلمانوں کو ہمیں اب اپنے پاروں پر کھڑا ہونا ہے، وہ کہتے ہیں جنہ دے کار دانے انہاں دے کملے بھی سیاہ۔ جب انسان کے پاس، جس گھر کے اندر جس بھائی کے پاس پیسے ہوتے ہیں اسی کا آرڈر بھی چلتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ پیار میں فرق نہیں کر سکتے، بے شک جتنا مرضی نالائق کیوں نہ ہو۔ بچہ فیل ہو رہا ہو، دوسرا فرسٹ بھی آ رہا ہو، اس کا خیال الگ ہوگا، لیکن ماں کے پیار میں کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آرڈر کس کا چلتا ہے؟ جس کے پاس جو نظام چلا سکتا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب ہمیں تجارت کو اپنانا ہو، اب ہمیں اپنی عیاشیوں کو ختم کرنا ہو، اب ہمیں ہر کام کے اندر، اگر آپ کو 50,000 روپے ملتے ہیں اور آپ تجارت شروع کرتے ہیں، آپ کو نفع نہیں ملتا اتنا، لیکن اب ہمیں تجارت کی طرف آگے بڑھنا ہو۔ اب اگر ہمیں ان پیپسی اور کوک سے جان چھڑانی ہو، آپ چاہیں اس کے بدلے میں جس طرح ہمارے پہلے ہوتے تھی، کیا نام سے، کون سی کولا تھی، شینڈی کولا، اسی طرح اور دوسری تیسری چوتھی جس طرح کی چیز بنا لیں، بنٹے والی گولیاں بنا لیں، اس کے مقدار میں بنا لیں، اس کے برابر پیرالل چیزیں کھڑی کریں، ان کو ترک بھی کریں اور ترک کر کے دنیا کی نعمتوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دنیا کی نعمتیں اور آسانیاں جو ان لوگوں نے اپنے لیے پیدا کی، اپنے مسلمانوں کے لیے بھی پیدا کی، ان چیزوں کے اندر آگے بڑھیں۔ ریسرچ کے شعبے میں آگے آئیں، ریسرچ کے شعبے میں آگے آئیں۔ جس وقت آپ ہر چیز کے اندر آگے آئیں گے، اولاد کی تربیت والدائیں کریں، اور ماں باپ جو ہے وہ حلال کما کر حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت اپنے ذہن میں فکر، اپنی دعاؤں کے اندر مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا، اور جب یہ نظام ہوگا تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا جہاد میں کام ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا عبادت میں کام ہوگا، وگرنہ لمبے لمبے نوافل بھی پڑھتے رہے۔ اللہ پاک قبول فرماتے جب آپ حق نہیں ادا کریں۔ 27ویں کو لوگوں نے گر گڑا کے دعائیں مانگی، مگر جس نے بہن کا حق کھایا ہوگا، جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا، 27ویں کی رات کی دعا بھی اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، اس کو 1000 سال کی عبادت کا سکون اور ثواب بھی مل جائے گا اگر وہ لیلۃ القدر مل گئی اس کو۔ لیکن اگر اس نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا، اگر اپنی بہن کا حق ادا نہیں کیا، اگر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا، اگر اس نے اوروں کو پریشان کیا، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے دن کہ یہ عید ہماری عید نہیں تھی، یہ انعام تھا روزوں کا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پاک مہینہ دیا، اور وہ لیکن مسلمان پریشان تھے، مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی تھی، اور میں اور آپ کیسے مناتے، اور یقیناً لوگ تکلیف میں تھے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تکلیف میں رہ کر یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ نے دیکھا جب کوئی کمزور ہوتا ہے نا، اس کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، وہ کہتا ہے جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیتا ہے،
لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اسے کوئی تھپڑ بھی نہیں مارتا، اور ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کر دی. اسی لیے فرمایا کہ مسلمان مرد کا زیور اسلحہ ہے. آج تو کہتے ہیں کہ بچوں کو اس کے قریب نہ لے جاؤ، آج ہم اتنا نہیں. تو اپنی روایات کو اور دین کو سمجھنا اور اپنانا، اور اس کو ایک سنت زندہ کرنا، ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب. ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب. تو میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنا. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. ہر تعلیم، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کچھ اپنے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کرنا. وہ کچھ آج سے ارادہ کرنا ہے، آج سے ارادہ کرنا. اور جس کے پاس فالتو ٹائم ہے وہ ٹائم موبائل کے فیس بک پہ نہ ضائع کرے. وہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں 50,000 گروپ بنائے ہوئے، اتنا فالتو ٹائم ہے. ایک میسج 50,000 اتنے لوگوں کو سینڈ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. یہ اس کو چھوڑ کر ہمارے اکابرین کے پاس آتا تھا، حضرت ہمارے CSS کر لو. ہمارے حضرت کے پاس کوئی آتا تھا اس کو کہتے تھے پرانے زمانے کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت شیخ محی الدین ابن العربی سے لے کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم فلاں زبان سیکھو، تم فلاں چیز میں مہارت سیکھ لو، تم کاشتکاری کے اندر آ جاؤ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خود پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، کس چیز میں کمی ہے. یہ ٹک ٹاک واٹس ایپ کے اوپر 100 میسیجز سینڈ کرنے سے نہ آپ آگے بڑھیں گے نہ کوئی چیز ہوگی. آپ اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے چھوڑ دیں. آپ نے اگر کوئی زبان سیکھنی ہے عربی سیکھے، تاکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے. آپ کے پاس دن میں 2 گھنٹے بہت زیادہ کافی ہیں عربی سیکھنے کے لیے. آپ کو درس نظامی کرنے کی، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. آپ اس عمر میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر فالتو ٹائم ہے عربی کے اندر چلے جائیے، مدرسے کے اندر چلے جائیے، عربی سیکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں، آپ فقہ کی کوئی چیز سیکھ لیں، آپ ٹیکنالوجی کے اوپر آ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے. میں نے کل کو نظام تبدیل ہو رہا ہے، آئندہ 10 سالوں میں جس طرح بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا، پہلے آپ کچھ لے جاتے تھے اس کے بدلے کچھ لیتے تھے، پھر آپ کے پاس آئے نوٹ آ گئے کہ آپ کے رسیدیں مل گئی اتنے سونے کی. آئندہ کچھ عرصے میں نظام یہ بھی تبدیل ہوگا، اور اس نظام کے اوپر حاوی ہونے کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. اس نظام پر حاوی ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. تو میرے دوستو، آپ اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنی فکر بنا لیں. آپ کا پڑھنا بھی عبادت ہوگا، آپ کا اسکول جانا بھی عبادت ہوگا، آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہوگا، آپ کا عید منانا بھی عید ہوگا. وہ فالتو رہ کر چھٹیوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. یہ عید کیا عید ہوئی کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عید کیا، روزے کیا تھے، روزوں کا مقصد کیا تھا، مسلمان کیا تھے، مسلمانوں کا دکھ کیا تھا. اللہ پاک آنے والا مہینہ، آنے والا حج ہمیں نصیب کرنا، اور اللہ پاک اگلی عیدوں کو صحیح معنوں میں کل امت کے لیے عید سعید بنا. اپنے آپ کا وقت ضائع نہ کیجیے. جو کچھ آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے، یقیناً 24 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت برکت دے گا، آرام کر لیں گے. ہمارے حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ نیند ایسے نہیں پوری ہوتی، نیند قبر میں جا کر ہی پوری ہوتی. نیند قبر میں جا کر ہی پوری. انسان بامقصد ہو جائے تو چھوٹی سی زندگی بھی بڑی ہو جاتی ہے. کہ 17 سال کا محمد ابن قاسم کے ساتھ تاریخ لکھے گی کہ اسلام ہندوستان میں لانے والا ہی ہے. آپ 100 سال کے ہو کر حقہ پی کر فوت ہو جائیں اور یہی سوچتے رہیں کہ میں نے یہ نہیں کیتا، انہوں نے اے نہیں کیتا، میرے والدین نے اے نہیں کیتا، تو حکومت نے اے نہیں کیتا، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حضرت امام الرضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مینا اسی کا جو بڑھ کر تھا، مینا اسی کا جو بڑھ کر تھا. آج آپ اپنے آپ کو خود رسپانسیبل بنائیں، آج آپ اپنے آپ کو خود رسپانسیبل بنائیں. یہ نہ سمجھیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، کل روز قیامت میں یہ تو کیسے کہوں گا میں تیار ہو کے نکلا تھا، انہوں نے نہیں جانا. نتیجہ چھوڑ دیجیے، نتیجہ بھی اللہ دے گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے، نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے. آج آپ متحد ہو جائیں. اے جماعت قدام الدین، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا تعلق، حضرت شیخ تفسیر رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا تعلق، ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ سے جن کا تعلق، ان سب حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے اپنے آپ کو، جس طرح جماعت تبلیغ کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال وقف کر دیے، میں نے اتنے دن وقف کر دیے، میں نے آدھی زندگی وقف کر دی، میں نے پوری زندگی وقف کر دی. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی کاروبار کے اندر ہے تو یہ وقف کر دے کہ میرا کاروبار مسلمانوں کے نفع کے لیے لگے.
میں مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر، میں مسلمانوں کی جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کاروبار میں اس نیت سے کر رہا ہوں، میں کاروبار اس نیت سے کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی، فلسطینی ہو، کشمیر کے ہوں، یہاں مسجدوں کے اندر انتظام ہو، مدرسوں کا انتظام ہو، میں اس نیت سے کر رہا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو اس کے لیے وقف کرتا ہوں کہ وہ مسلمان بھی ہوگا لیکن کمپیوٹر کے اندر مہارت کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر دنیا کے نظام کو سنبھالے۔ میں اس کو اس چیز کے لیے، میرے پاس 2 گھنٹے ہیں دن کے، میں اتنے بجے فارغ ہو جاتا ہوں، میں عربی سیکھوں، میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں، میں اور کچھ نہیں تو زاد الطالبین پڑھنا شروع کر دوں، میں اور کچھ نہیں تو ہدایہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے پڑھ کر اپنے مسائل سمجھنا شروع کر دوں۔ میں سب سے یہ بات کہتا ہوں، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں اس نیت سے کہ مسلمانوں جو نظام لے کر آئیں گے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ میں قرآن مجید کا ترجمہ آپ سے شروع کروں، زیادہ ٹائم نہیں، صبح آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، دوپہر کو 1 گھنٹہ دیتا ہوں، شام کو میرے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اتنا دیتا ہوں۔ کاروبار پورا نہیں، میں اتنی نیت کر لیتا ہوں کہ جب مسلمانوں کو فلسطین کے بعد کو ضرورت پڑے، کشمیر کے اندر ضرورت پڑے، میری اپنی مسجدوں کے اندر ضرورت پڑے، اگر میرے اپنے مدرسوں کے اندر ضرورت پڑے، میں جو انسان کے پاس، ہر انسان، اور ماؤں کو میں یہ کہتا ہوں، جتنی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے ذمے یہ ڈرامے کام نہیں آئیں گے۔ ڈرامے ہوں گے تو اولاد ویسی ہوگی جو قیامت کی نشانیوں کے اندر ہے کہ آقا لونڈی اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، کہ ایک پراٹھا غلط بن جائے، روٹی وقت پہ نہ ملے تو بچہ لات مار کے چلا جاتا ہے، اور وہ لاڈ کے نام پر اس کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ لاڈ نہیں ہے، یہ اپنے بیٹے کو، اولاد کو جہنم میں ڈالنا ہے، یہ لاڈ نہیں ہے، کہیں کا لاڈ نہیں ہے۔ ماں کو میں یہ کہتا ہوں، خدا کا واسطہ اس وقت کا سوال ہوگا، اس وقت کا سوال ہوگا، چھوڑ دے میری ساس کیا کرتی ہے، اس ساس بہو کے جھگڑے کو، اس آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو، اپنے جو کاروائیاں ہیں کہ آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے اپنے شوہر کی تابع داری کرنی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کے حق بھی ادا کرنے ہیں، وہ مسلمان تبھی ہے جب وہ حق ادا کرے، وہ بہترین مسلمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تابع، اور میرے اخلاق اپنی بیویوں سے سب سے اچھے، اس لیے میں سب سے تو آپ تبھی ہوں گے۔ میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، میرے شوہر کی ماں ہے، میرے ذمہ یہ بنتا ہے، تو یہ سب چیزیں، ان چیزوں پہ دھیان دیجیے، انشاءاللہ آگے مجاہد بھی پیدا ہوں گے۔ آج امت صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری امت میں سے نہ ابھی تک صلاح الدین ایوبی نکل رہا ہے، نہ ٹیپو سلطان نکل رہا ہے، یعنی 52 اسلامی ممالک، انہوں نے مذاق لکھا ہوا تھا کہ 52 اسلامی ممالک کی فوج مل کے بددعائیں کرے گی، یعنی آج 52 اسلامی ممالک کے اندر نہ صلاح الدین ایوبی ہے، نہ محمد ابن قاسم ہے جو فوزیہ صدیقی، عافیہ صدیقی کے ساتھ مدد کو جا سکے۔ وہ ایک خط آیا تھا ادھر سے ہندوستان سے، وہ وہاں سے آ گئے تھے مسلمان ہمارے ملکوں کے اندر، نہ محمد ابن قاسم ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے، نہ ٹیپو سلطان ہے، لیکن اگر ہم نے اب بھی وقت نہ لی تو اگر ہم نے اب بھی خیال نہ کیا تو فلسطین کا جغرافیہ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، پاکستان ہندوستان کو خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، یہ ملک بہت بڑا تھا، ایک حصہ مشرقی تھا، ایک حصہ مغربی تھا، ایک حصہ چلا گیا، ایک حصہ رہ گیا، آئے دن کبھی بلوچستان کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اب اپنے آپ کو ضائع نہ کیجیے، ورنہ آگے آنے والی نسلوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا اور بیت المقدس کیا تھا۔ آج بیت المقدس کو بتائیے، آج اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور با مقصد زندگی نصیب فرمائے۔ بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، با مقصد زندگی۔ یہ شیر والا خان کا حضرت طوری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ وابستہ ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سن 48 کے اندر رمضان میں دورہ تفسیر پڑھا ہے، حضرت کا تقویٰ، حضرت کی تسبیحات کے معمولات الگ ہیں۔ آج میں کہتا ہوں نہیں، میں خانقاہ کے اندر بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں، میں خانقاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، میں نے چٹے کپڑے پہن لینے، حضرت رحمۃ اللہ، اور کچھ بھی ہو جائے فوج کرے گی، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سن 48 میں اپنے جتنے طلباء تھے ان کو لے کر کشمیر کے محاذ میں تشریف، تو کہنے کا مقصد یہ اب اپنے آپ عملی کردار کے اندر، ہر طرح کے کردار کے اندر، خالی یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ جنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، ہر طرح کے اندر کردار کے اندر آپ اپنے آپ کا کردار ادا کریں، ہر طرح کے رول کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے۔ 11 دفعہ سورہ اخلاص جلدی سے